موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا، جو لپیٹتے ہیں رات کو دن پر اور لپیٹتے ہیں دن کو رات پہ. وسخر الشمس والقمر، اور انہوں نے مسخر کیا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ان میں سے چل رہا ہے ایک وقت معلوم تک. الا، خبردار، وہی غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھیں، ایک اصول یعنی طریقہ ہے جو اسلوب کلام اللہ ہے، اس کو سمجھیں کہ سب سے پہلے ایک بات بطور دعویٰ کے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس پہ دلائل ہوتے ہیں. تو دعویٰ کیا ہے کہ معبود برحق کون ہے؟ صرف اللہ تعالی، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. یہ دعویٰ ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو بات سمجھائی کہ بھی معبود برحق اللہ کی ذات ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا، اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ لازم بت پوجتے ہیں، اللہ کے سوا کسی چیز کی بھی پوجا کرے وہ کافر ہے. یہ ایک بڑا دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ جی وہ مکے والے تو جی بت پوجتے تھے، ہم کو بت تھوڑا پوجتے ہیں. وہ تو جی بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، ہم نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. وہ تو جی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ہم تو باقاعدہ کلمہ پڑھتے ہیں. وہ تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ہم تو مانتے ہیں. تو لہذا ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ اس لیے بات کو سمجھیں کہ ہر کسی کے کفر کا فرق ہے. اب دیکھیں نا، مثلا قادیانی ہے، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، وہ قیامت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن کافر ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ ماننے کے باوجود حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں.
جہاں اللہ نے فرمایا کہ حضور میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، وہاں یہ بھی تو فرمایا کہ خاتم النبیین ہیں۔ تو اگر ایک آدمی حضور کو رحمت للعالمین مانتا ہے، رسول رب العالمین مانتا ہے، تمام انبیاء سے افضل اعلیٰ مانتا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، کافر ہے۔ اب بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو حضور کو مانتے ہیں، ہم کیسے کافر ہو گئے؟ تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے جتنے نام ہیں نا جی، مردوں کے یا عورتوں کے، سب اسلامی نام ہیں۔ آپ نے کبھی اہل سنت والجماعت کے ناموں میں نہیں سنا ہوگا کہ امت الرحیم، امت الکریم، یعنی آما مانا غلام بندی، جیسے ہم کہتے ہیں نا غلام، آما مانا، تو یہ صرف ان کے ناموں میں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ناصر، طاہر اور کئی آپ دیکھتے چلے، ظفر اللہ، اسی طرح یعنی بڑے بڑے نام ان کے گزرے ہیں، لیکن کافر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کی ہر بات مانے، لیکن صرف ایک بات نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ بات کو سمجھیے تھا کہ عقیدے کی بات ہے، اللہ کرے دماغ میں بیٹھ جائے، یعنی ساری شریعت مانتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ زنا پر جو حد رجم ہے نا جی، کہ پتھر مار مار کے مار دو، یہ وحشیانہ سزا ہے، کافر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، نبی پاک حق ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم، لیکن یہ ہاتھ کاٹنے والی سزا جو ہے نا جی، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، جاہلیت تھی، جنگلی لوگ تھے، ان کو اتنی سخت سزائیں دینی ہوتی تھی، اب کیا ضرورت ہے ہم کسی کا ہاتھ کاٹیں؟ ایک آیت کا انکار کرنے سے کافر ہو گیا۔ سارے قرآن کا انکار کرو یا ایک آیت کا انکار کرو۔ اچھا، بعض اوقات آدمی انکار کھل کے نہیں کرتا، لیکن معنوی طور پہ اور عملی طور پہ انکار کرتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا ربا حرام، سود حرام۔ اچھا، ایک آیت میں یہ بھی آ گیا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ کیا عذاب ہے کہ تم ایک سود لیتے ہو پھر سود میں بھی سود لیتے ہو، یعنی کتنی بری بات ہے۔ یعنی جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں کہ یار عجیب بات ہے، ایک تم حرام کھاتے ہو، دوسرا پھر جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ حرام کھانا تو جائز ہے، صرف جھوٹ بولنا ناجائز ہے، یہ تو ایک محاوراتی بات ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے کہ یار تم ایک تو حرام کھا رہے ہو پھر جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ وہاں اسی لیے اللہ نے تشدید کی کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، خبردار یہ تم کیا کر رہے ہو کہ سود کو سود پھر سود پہ سود پھر سود پہ سود، یعنی 1,00,000 پہ 20,000 سود ہے، سال میں نہیں دیا، انہوں نے کہا اچھا اب 1,20,000 پہ سود لگے گا، اب لاکھ پہ نہیں لگے گا، اب ہمارا 20,000 جو گویا اصل میں داخل ہو گیا ہے، اگلے سال نہیں دے گا، انہوں نے کہا اچھا اب 1,40,000 ہو گیا، اب 1,40,000 پہ سود لگے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ شریعت ایمان ہے ہمارا، لیکن جناب وہ تو ربا جو ہے نا وہ تو سود پہ سود لینا حرام ہے نا، لیکن اگر سنگل سود لیا جائے اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرما دیا، فرمایا الربا موضوع کلہ، فرمایا خبردار ربا ہر لحاظ سے سارے کا سارا ختم، اور اگر تم کوئی ربا کا کام کر چکے ہو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو تو اپنے اصل پیسہ لے لو، سود حرام۔ لا تظلمون ولا تظلمون،
نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے. تم سود لے کے ظلم نہ کرو اور اگلا تمہارا اصل کھا کے بھی ظلم نہ کرے، وہ اصل بھی کھا جائے. اسلام نے سود ختم کیا، یہ تو نہیں کہ اصل بھی نہ دو. تو اس لیے بات کو ذرا دماغ میں بٹھا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہی وجہ ہے نا کہ قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، غیر کی نظر کر رہے ہیں، غیروں کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، غیروں کو پکار رہے ہیں. ہوگا نہیں ہم تو مسلمان ہیں، کافر تو مکے والے تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی لفظ آتا ہے نا من دون اللہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے برے، اللہ کے سوا، اب اس میں ہر چیز داخل ہے. اگر کوئی چاند سورج کو سجدہ کرے تب بھی کافر ہے، ملائکہ کو کرے تب بھی کافر ہے، پیغمبروں کو کرے تب بھی کافر ہے، اولیاء اللہ کو کرے تب بھی کافر ہے، زندوں کو کرے تب بھی کافر ہے، مردوں کو کرے تب بھی کافر ہے. اب وہ پکارنے میں ملائکہ کو پکارے تب بھی کافر ہے، انبیاء کو پکارے، غیر اللہ کو پکارے، مردہ زندہ، یہ سبھی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اچھی طرح سمجھ لیں، یہ معنی نہیں کہ اگر بت پوجتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن آگ پوجتا ہے تو وہ مسلمان ہے. بت پوجتا ہے تو کافر ہے، لیکن سورج کی پرستش کرے تو وہ مسلمان ہے. چاند کو پوجا کرے تو مسلمان ہے. اگر کسی انسان کو سجدہ کرے تو مسلمان ہے. نانا جب ایک لفظ کا انکار کرو گے شریعت کا تو انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اب اللہ کو مانتا ہے، نبی پاک کو مانتا ہے، رحمت للعالمین مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، لیکن ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، یا بی بی عائشہ کو مقدسہ اور پاک نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے. حالانکہ سب کو جو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج پہ آتا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتا، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ بی بی پاک ہے، بی بی طاہرہ ہے، بی بی معصومہ ہے، بی بی محفوظہ ہے، نبی کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے. اور جو اس پہ تہمت لگائی گئی اس کی برات اور صفائی اللہ نے پورے قرآن میں دی ہے. تو اب جو اس کی برات کا منکر گویا وہ قرآن کا منکر ہے، تو ایک چیز کا منکر ہو گیا، کافر ہو گیا. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، کیا مانا؟ تو قرآن کا منکر. اذ یقول لصاحبہ، تو صحبت ابی بکر تو قرآن سے ثابت ہے، اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے ہیں حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سارے کے سارے حضور کے مسلمان تھے، حضور کے معاون تھے، لیکن حضور کی وفات کے بعد ان کو اسلام چھوڑ کے اسلام سے نکل گئے. وہ کہتے ہیں کہ ارتد بعد وفات رسول اللہ، وہ کہتے ہیں حضور کی وفات کے بعد سارے صحابی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، صرف 5 بچے تھے بس. یعنی اہل بیت میں بھی 5 تن، صحابہ میں بھی 5 تن، بس یہ 10 باقی چھٹی. تو یاد رکھو اس کو صحابی کہا ہی نہیں جاتا جس پر موت ایمان پہ نہ آئے، وہ صحابی ہوتا ہی نہیں. اگر ایک آدمی نے حضور کے ساتھ اسلام لایا، کلمہ پڑھا، لیکن موت ایمان پہ نہیں آئی، وہ صحابی نہیں ہوگا. یا ایک آدمی نے کلمہ پڑھا لیکن ظاہراً پڑھا، اندر سے نہیں پڑھا، جیسے عبداللہ ابن ابی تھا تو وہ کافر ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کا سمجھنا ہر حال میں ضروری ہے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہے. باقی تو احکام ہیں، باقی تو احکام ہیں، شرائع ہیں کہ بھئی آپ نے
نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، یہ تو احکام ہے۔ اصل جو پیغمبر دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، جس کے لیے حضور نے 13 سال کسی کو نماز کی دعوت تو نہیں دی، 13 سال تک حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، زکات دو، ایک ہی بات فرمائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، بس ایک دعوت ہے کہ اقرار کر لو کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اچھا جن لوگوں نے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تک پہنچانے والے میں وہ بھی کافر ہیں۔ سفارش کا کیا معنی؟ یعنی ایک بادشاہ ہے، اس کی دربار میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک سفارش نہ ہو، جب تک کہ واسطہ نہ ہو۔ اچھا، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ سے بھی، اللہ بھی کسی کی نہیں سنتا جب تک کہ سفارش نہ ہو۔ اچھا، آج ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، پر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ سچے دل سے، اسی وقت مر جاتا ہے، اس نے تو کوئی واسطہ نہیں پکڑا بیچارے نے، کوئی سفارش بھی نہیں کرائی۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا، ایک ہے زندہ آدمی کو آدمی جا کے کہے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، یاد رکھو۔ کسی زندہ عالم کے پاس، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہم بڑی پریشانی میں ہیں، مہربانی کر کے دعا کریں، بالکل جائز ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی کی وفات کے بعد جا کے اس کو کہنا کہ میرے لیے دعا کر، مسئلہ یہ ہے سمجھنے والا۔ اگر کسی کی وفات کے بعد جا کے کہیں کہ حضرت ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ اللہ سے کہیں، تو کیا عقیدہ ہوا؟ ایک عقیدہ تو یہ ہوا کہ حضرت ہماری بات بھی سمجھ رہے ہیں اور ہماری بات سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پھر ہماری درخواست آگے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر ایک پیر ہے عربی، مرید ہے پاکستانی اردو بولنے والا، مرنے کے بعد کس زبان میں بات کرے گا؟ وہ تو زندگی میں بھی اردو نہیں سمجھتا تھا، مرنے کے بعد کیسے اردو سمجھ لے گا؟ یہ تو صرف ایک ذات ہے نا کہ جس کے دروازے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بولی بولنے والا اپنی اپنی بولیاں بول رہا ہے، وہ سب کی سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی زبان میں کھڑا ہے، طواف میں، ملتزم پہ، مقام ابراہیم پہ، کوئی اردو میں، کوئی بنگالی میں، کوئی برمی میں، کوئی ہندی میں، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، کوئی جناب ازبک زبان میں، کوئی کسی زبان میں، اور سب پکار رہے ہیں، اور وہ ذات ایسی ہے کہ سب کی سن رہی ہے۔ اور پھر اس کے سننے کا بھی غور کریں۔ مثلا آپ کے بعد 10 آدمی بولے نا، آپ کہتے ہیں یار بھائی آرام سے بات کرو نا، میں کیسے سنوں؟ 10 جو بول رہے ہو میں کس کی سنوں؟ وہ ذات ایسی ہے کہ 10 نہیں 10 لاکھ 10 کروڑ کھڑے ہو کے مانگے، سب کی سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ میرے حجرے میں جھگڑ رہی ہے عورت، میرے حجرے میں حضور کو تو شکایت کر رہی ہے کہ میرے خامد نے مجھے حرام کر دیا، فیصلہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں قرآن نازل نہیں ہوا تو جب تک قرآن نازل نہ ہو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے وہ عورت ناراض ہو کے چلی گئی، کہنے لگی اچھا حضور آپ میری درخواست نہیں سنتے، میرا فیصلہ نہیں کر، اب میں اللہ کو جا کے شکایت کرتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس نے اپیل کر دی ہے اور ہم نے سن لی ہے۔ آپ نے تو اس کی بات نہیں سنی نا، ہم نے سن لی ہے۔ وہ جب آپ سے جھگڑ رہی تھی وہ بھی ہم سن رہے تھے، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں وسع سمعہ، واہ میرا مولا تیری شان ہے، میں 7 حجرے میں بیٹھی ہوں، میں نے کچھ سنا کچھ نہیں سنا، لیکن تو نے عرش پہ سب کچھ سن لیا۔ تو یہ بات ہے، یاد رکھو
کہ سننے والا، سب کی سننے والا، سب کی جاننے والا، سب کی مشکلیں حل کرنے والا، سب کی مرادیں دینے والا، سب کے دکھ دور کرنے والا، سب بیماروں کو شفا دینے والا صرف ایک ذات ہے۔ اگر یہی کام ہم کسی غیر سے کریں گے تو مشرک ہو جائیں۔ باقی یاد رکھو، اولیاء اللہ کی قبر پہ جانا منع نہیں ہے، یاد رکھو۔ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا، بلکہ حضور نے خود حکم دیا ہے کہ جب کسی شہر میں آپ ہیں تو آپ نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو صلابت ہے، جو سختی ہے، جو رونا نہیں آتا، وہ تمہارا دل جو ہے نرم ہو۔ جنازے کے ساتھ جایا کریں، جنازے کو کندھا دیا کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کریں، تاکہ تمہارے دل کے اندر جو کساوت آ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ یار یہ مہربانی کر کون لگاتا ہے عطر؟ یار مہربانی کیا کرو، یہ تو عطر تھوڑا ہے، ایسے تو جانور مر جائیں۔ مجھے الرجی ہے نا، مشکل میرے لیے مشکل ہے، میں کوئی نعوذ باللہ اعتراض نہیں کر رہا، کسی کو تیز خوشبو پسند ہوتی ہے، ہمیں نہیں پسند، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے۔ اللہ شفا دے، اللہ محروم نہ کرے۔ میں تو خود بڑا پریشان ہوں کہ بھی اب میں عطر بھی نہیں استعمال کر سکتا، مسئلہ ہو گیا۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ دعویٰ ہے، اچھا حکم ہے کہ جاؤ قبروں پہ، الا فزوروہا، حضور نے فرمایا خبردار زیارت کیا کرو۔ تو قبر پہ جانے کے بعد مسئلہ سمجھ لو، یہ معنی نہیں ہوتا قبر پہ جا کے سجدہ کرو، قبر پہ طواف کرو، قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، الٹے پاؤں چلیں، جیسے کعبے میں طواف الوداع کر کے بھی الٹے پاؤں اور مزار سے بھی الٹے پاؤں۔ وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس اللہ والے کے لیے تم دعا کرو گے، یا اللہ یہ تیرا ولی ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا پیارا بندہ ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے درجات کو اور بلند فرما دے۔ یہ نہیں کہ ان سے مانگو، ان کے لیے مانگو، یاد رکھو مسئلہ، بس ایک بات سمجھ لو، ان سے نہیں مانگنا، ان کے۔ جیسے ایک بزرگ مثال دیتے تھے، کسی کو بیوی کہے کہ میں تیری بھی ہوں تو کام تو بگڑ گیا نا، یعنی تیری بھی ہوں، کبھی کبھی کسی اور کی بھی ہوں، وہ تب بیوی ہوگی کہ تیری ہی ہوں، صرف تیری ہوں، تیری بھی نہ، تیری ہی ہوں۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ صرف تو ہی ہے اور کوئی نہیں، مشکل کشا حاجت روا صرف تو ہے۔ مولا تیرے بندے کی قبر پہ آیا ہوں، مزار پہ آیا ہوں، میں نے زیارت کی ہے، میں نے فاتحہ پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، مولا ان کا ثواب بھی ان کو عطا فرما، اور اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحمت فرما، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات اونچے کر دے۔ تو جب تم اللہ والے کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ ایک گناہگار بندہ ہو کہ میرے بندوں کے لیے مانگ رہا، اللہ فرماتا ہے جاؤ تیرے گناہ میں نے معاف کر دی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس سے مانگو یا کہو کہ جی آپ ہماری سفارش کر دیں، آپ آگے کہہ دیں، اور عقیدہ یہ رکھو کہ جی ہم تو گناہگار ہیں، گندی زبانیں ہیں، پلید زبانیں ہیں، ہماری تو وہ سنتا نہیں ہے نا، اور ان کی بات کو تو موڑ ہی نہیں سکتا۔ یہی سب سے بڑا شرک ہے کہ جب اللہ نبیوں کی بات بھی نہ سنے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اللہ نے مان لی، بیٹا بچ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی، باپ جہنم سے بچ گیا۔ رحمت دو عالم نے اپنے محسن چچا کے لیے دعا مانگی، چچا جہنم سے بچ گیا۔
اس کی مرضی ہے، ہدایت دے نہ دے، ماننے پہ آ جائے، کسی بھولے بھالے کی دعا بھی سن لے۔ اچھا کئی بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں طواف کا بھی پتہ نہیں، بیچارے سبحان اللہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں جانتے، لبیک اللہم لبیک بھی نہیں جانتے، اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں بس کبھی بیچارے لبیک، کبھی کچھ، کبھی اللہ کوئی صحیح لفظ نہیں کہتے، لیکن میرا مالک ان کی بھی سنتا۔ اور اللہ کو وہ بہت پیارے ہیں جو ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کو اور زیادہ پیارے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، پھر بھی تو میرے دروازے پہ پڑا ہے نا۔ بس اسی لیے کہ بزرگ کہتے تھے کہ ایک کا در پکڑ لیکن محکم بگیر، لیکن صحیح معنی میں پکڑ، منافق نہ بن، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی، وہ آدمی پھر مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو اس لیے اب آیت جو ہم نے پڑھی تھی، دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کی الوہیت، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اچھا اب اس پر اللہ نے دلائل دیے کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ دلائل آ رہے ہیں کہ کون رب ہے، کون الہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑھ جائے کوئی چھوٹی ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ بھئی زمین چھوٹی ہو جائے آسمان بڑا ہو جائے، اچھا ایک آسمان چھوٹا ہو جائے دوسرا بڑا ہو جائے تیسرا چھوٹا ہو جائے چوتھا، نہ بالکل ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ ہے، اپنے اپنے حساب سے ہے، اور اس میں ذرے کے برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ اور خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، فرمایا جس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور اس کو پھر ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا کیا ہے۔ آپ ایک مکھی کو پکڑ کے غور کریں، ایک مچھر کو پکڑ کے غور کریں، یہ آگ پہ اڑتے ہوئی شمع پہ پروانے کو پکڑ کے غور کریں، آپ پھولوں پہ اڑتی ہوئی تتلی کو پکڑ کے غور کریں، آپ ایک کوئل کو پکڑ کے غور کریں، آپ ایک چڑیا کو پکڑ کے غور کریں، آپ ایک چیل کو پکڑ کے غور کریں، آپ ایک باز کو پکڑ کے غور کریں، آپ کبوتر کو پکڑ کے غور کریں، جو چیز بنائی ہے صنع نے کیسے بنائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی ایک چیز کو آپ دیکھ لینا، یہ تتلی اڑ رہی ہے، پھولوں پہ اڑ رہی ہے، کبھی گندگی پہ نہیں اڑتی، مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے کبھی پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، اور شہد کی مکھی کو دیکھو کہ وہ اپنے چھتے پہ بیٹھتی ہے، وہ کسی دوسرے کے گھر میں نہیں بیٹھتی، اور رستے بھی جانتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو رستے بھی بتا دیے ہیں، یہ تیرے رستے ہیں، یہ تیرا روٹ ہے، کسی اور روٹ پہ نہیں جانا، اسی روٹ سے واپس آنا ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو نظام بھی سمجھا دیا ہے کہ آخر وہ مکھی ہے، کسی زہریلے پودے کو کچھ کھا لے تو وہاں باقاعدہ سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، اس کو مار مار کے ختم کر دیتی ہیں کہ زہر ملا رہی ہے سب میں۔ وہ ان کو گھر بنانا کس نے سکھایا ہے؟ ایمان سے کہیں کہ مچھلی کا گھر جو ہے نا، بڑے سے بڑے کسی مہندس کو دکھائیں، آرکیٹیکٹ کو دکھائیں، انجینئر کو دکھائیں کہ ایسا مسدس گھر۔ اچھا پھر آپ پیمانے لے لیں، کمپیوٹرائز اس کی پیمائش کریں، مجالے کسی خانے میں فرق ہو کوئی چھوٹا بڑا ہو۔ ایک انار لے لیں، آج کل تو موسم ہے نا ماشاءاللہ طائف کے اناروں کا، ایک انار لے لیں، اچھا اس کو آرام سے کھولیں، دیکھیں اللہ نے کیسے دانوں کو کیسے سیٹ کیا ہے، ذرا آپ نکال کے پھر سیٹ کر دکھائیں۔ یہ کون سے پیر نے کیا ہے جناب؟ آپ انگوروں کی بیلوں کو جا کے دیکھیں کہ کیسے چھتوں پہ پڑی ہیں، کیسے چھپروں پہ پڑی ہیں، کیسے بڑے بڑے گوشے لٹک رہے ہیں۔ اچھا کوئی انگور دیکھیں چھوٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی بغیر دانے کے ہے، کوئی گول ہے، کوئی لال ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کس نے کیا ہے؟ بس یہی چیز سمجھنے والی، اس لیے اللہ نے آسمان زمین کی تو ایک مثال ہے نا، کیونکہ جب اوپر نظر کریں گے آسمان، نیچے نظر کریں گے زمین ہے، ورنہ تو ہر چیز جو ہے نا وہ دلالت کر رہی ہے اپنے خالق پہ۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق ويكور الليل على النهار ويكور
النہار علی اللیل. اس سے اندازہ ہو گیا کہ دیکھیں یہی وجہ ہے نا، ایک جگہ دن ہے دوسری جگہ رات ہے، یہ نظام چل رہا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا سورج ڈوب گیا لیکن دوسری جگہ کھڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ رمضان شریف میں پاکستان سے 6 بجے جہاز چلتا ہے نا جی. اچھا 6 بجے جب جہاز اڑتا ہے نا، جب اڑے گا وہ اب آ رہا ہے ادھر، تو ابھی سامنے سورج کھڑا ہے، وہاں افطار ہو گیا ہے، ادھر سورج کھڑا ہے. اچھا بعض جاہل بھی ہوتے ہیں، وہ اعلان کر دیتے ہیں جہاز میں کہ جی کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا، روزہ کھولو. جاہلو، کراچی میں ہو گیا، ہم اب کراچی میں تو نہیں ہیں نا، ہم جہاں ہیں وہاں کا حکم ہے. اب کوئی یہاں کہے گی جی چونکہ کراچی میں عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اس کا اپنا وقت ہے، ہمارا اپنا وقت ہے، 2 گھنٹے کا فرق ہے. اچھا بعض اوقات جو ہے نا جی آپ دیکھیں کہ بھئی اگر آپ یورپ جائیں تقریباً 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ان کا ہمارا کبھی کبھی 6-6.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. یہاں سے آپ چلیں گے نا جی تو رات کو 1 بجے، ابھی وہاں صبح نہیں ہوگی آپ پہنچ جائیں گے. 6 گھنٹے کا سفر بھی ہو گیا، وہ جو فرق تھا نا وہ 6 گھنٹے اسی میں چلے گئے نا. آپ پہنچے جناب ابھی نماز ہی نہیں ہوئی فجر کی. اور بعض ملکوں سے ہمارا 13 گھنٹے کا فرق ہے، 13 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا فرق ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رات پہ دن کو گویا دن کو چڑھا دیتے ہیں. تو دن رات چھپ گئی دن آ گیا، یہ نہیں چھپ گئی، یہ نہیں کہ ہے نہیں ہے تو صحیح نا، چھپ گئی ہے. جیسے میں کہوں کہ اینک کو میں نے کپڑا چڑھا دیا، اب کپڑے میں چھپ گئی لیکن اندر تو اینک ہے نا. ایک ہوتا ہے میں کہوں کہ اینک میں نے توڑ دی، ہے ہی نہیں. ایک ہے کہ میں نے اینک کو جناب دیکھو جیب میں چھپا دیا ہے نا لیکن اندر تو ہے نا. بس اسی لفظ کو سمجھیں کہ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. اللہ فرماتے ہیں تکویر مانا کسی چیز کے اوپر لپیٹ دینا، کہ ہم رات کو دن پہ لپیٹ دیتے ہیں، دن چھپ جاتا ہے، پھر دن کو رات پہ لپیٹ دیتے ہیں. کیا مانا؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہر ملک کے آرام کے لیے میں نے جو اوقات مقرر کر دیے ہیں، یہاں غروب ہو رہا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں، لیکن تمہیں تیرے زمانے کے مطابق، تیرے حالات کے مطابق، تیرے وقت کے مطابق میں نے پابند کیا ہے. دن ہے، سورج ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا، وہ تو ہے نا، کہیں نہ کہیں کھڑا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نا سورج ڈوب گیا ہمارا کیا غرق ہو گیا، نہیں، وہ تو ہے، وہ دوسری جگہ تو بھر گیا. اسی طرح اللہ نے نظام بنا دیا ہے. اور پھر اس نظام میں دیکھیں کہ آپ گھڑی بناتے ہیں، اگر سیل ختم ہو جائے تو گھڑی کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں جناب سیل ختم ہو گیا ہے، آپ بیٹری ہاتھ میں پکڑتے ہیں، روشنی دیتی ہے، آپ کہتے ہیں سیل ختم ہو گئے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے روشنی دینے والے آلات بھی تو دیکھو کہ ہزاروں سال گزر گئے، نہ بیٹری بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کرنٹ دینے کی ضرورت ہے، نہ چارج کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر تیری بیٹریاں، تیرے بلب، تیرے بڑے بڑے فلش لائٹیں کتنے علاقے کو روشن کر سکتی ہیں، ایک علاقے کو، ایک ایکڑ کو، ایک مربع کو، ایک مکان کو. اللہ نے فرمایا میں نے تو ایسی قندیل لگائی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو پورے عالم کو روشن کر دیتی ہے. اور پھر نظام دیکھیں، آپ جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو، آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ سورج سمندر میں ڈوب گیا، حالانکہ کہاں ڈوب گیا وہ. اچھا صبح کو کھڑے ہو جائیں، ایسے معلوم ہوگا کہ سورج جو ہے وہ سمندر سے نکل رہا ہے، حالانکہ سمندر سے تھوڑا نکل رہا ہے، سمندر میں پڑا ہوا تھا، پانی میں پڑا ہوا تھا. اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں پہلے رات کا ذکر ہے. دیکھیں نا قرآن، خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار، رات پہلے، ویکور
النہار علی اللیل۔ اس لیے جہاں جہاں قرآن میں آپ ذکر کریں گے ہر جگہ دیکھیں گے، غور کریں گے، رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا ذکر جو ہے بعد میں ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل رات ہے، اصل چیز جو ہے وہ ظلمت ہے، رات ہے۔ قل ارأيتم ان جعل عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضیاء۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جواب دو، اگر میں ساری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے رات بنا دوں کہاں سے روشنی لاؤ گے؟ اچھا اس کے بعد آئے گا قل ارأیتم ان جعل علیکم النہار سرمدا، اور اگر میرے بندے میں قیامت تک صرف دن ہی دن بنا دوں، رات نہ آئے تو رات کو کہاں سے لاؤ گے؟ کون الہ ہے، کون خدا ہے، کون طاقت والا ہے؟ تو رات کو پہلے ذکر کرنے کا معنی کیا ہے کہ رات اصل ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں نا جمعہ رات، ابھی جمعہ تو آیا نہیں تو جمعہ رات کیا مطلب؟ جمعہ تو کل ہوگا، تو آج جمعہ رات کیوں ہوگی؟ کیوں اصل رات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، ابھی ہم نے روزہ نہیں رکھا لیکن رات کو تراویح شروع ہو گئی۔ بھئی روزہ تو ہم نے رکھا ہی نہیں، ابھی تو پہلی بھی نہیں ہوئی رمضان کی، چاند ہی دیکھا ہے نا، لیکن رات اول ہے۔ تو ہر چیز کا اصل جو ہے وہ رات ہے، ہر چیز کا اصل جو ہے وہ اندھیرا ہے، اس کے بعد روشنی آتی۔ اب اچھا ایک واضح مثال ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، جب سورج ڈوبتا ہے اندھیرا ہوئے گا تو پھر آپ بتی جلائیں گے نا، اندھیرا ہی نہ ہو تو بتی کیوں جلاؤ گے؟ تو اصل تو اندھیرا ہوا، اندھیرا ہوگا تو روشنی کی ضرورت پڑے گی نا۔ اس لیے سمجھ لیں کہ رات مقدم ہے اور دن جو ہے وہ مؤخر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سخر الشمس، کیا معنی؟ اللہ نے مسخر کر دیا ہے کہ اپنی اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے، نہ دونوں کی رفتار میں فرق آتا ہے کہ ایک کی رفتار ہو 100 کلومیٹر گھنٹے میں اور دوسرا کہ آج تو میں تھکا ہوا ہوں آج 80 میل چلوں گا، نہ جو مقرر کے اسی پہ چل رہے ہیں۔ اور سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ہر ایک یجری مانا چلنا، یجری چل رہے ہیں لأجل مسمى، ایک وقت معلوم تک۔ کیا مانا؟ وہ قیامت کا وقت ہوگا، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم حکم دیں گے آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے۔ کیوں؟ خلاص وقت مقرر آ گیا، وقت مقرر آنے پر ہر چیز ختم ہو۔ اچھا اب یاد رکھو کہ سائنس کہتی ہے کہ زمین چلتی ہے، پہلے تو سائنسدانوں کا اعتبار ہی کوئی نہیں نا، ان کی کسی بات کا کیا اعتبار ہے؟ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری ڈان کی گولی درد کے لیے بڑی اچھی ہے، کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں بالکل استعمال نہ کرنا، اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ تو کیوں بنائی تھی بدبختوں نے؟ لاکھوں لوگوں کو کھلا دی، اب تمہیں پتہ لگا کہ کینسر ہو رہا ہے، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا یہ پہلے کہتے تھے زمین چلتی ہے، ستارے آسمان چاند وغیرہ کچھ نہیں چلتے۔ اچھا پھر ان کا نظریہ ہو گیا، کہتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ زمین بھی چلتی ہے، ستارے اور سورج وہ بھی چلتے ہیں، کہتے ہیں دونوں چل رہے ہیں۔ اچھا اب پھر ان میں جھگڑا ہو گیا، ابھی چل کیسے رہے؟ ایسے رفتار ایسے ہے یا ایسے ہے؟ اچھا چل کیسے رہے ہیں؟ دونوں موافقت میں چل رہے ہیں یا دونوں مخالفت میں چل رہے ہیں؟ جیسے ٹرین ادھر جا رہی ہے اور زمین ادھر جا رہی ہے، ان کا کوئی بس ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز چل رہی ہے، اب چاہے وہ زمین کی حرکت سے چل رہی ہو یا اس کے بغیر چل رہی ہے، اس پہ قرآن پاک نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ کل یجری لأجل مسمى، جب وہ اجل مسمى آ جائے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا الا هو
العزیز الغفار. فرمایا خبردار وہ غالب ہے، وہ عظمت والا، وہ شان والا، وہ چاہے تو دنیا کو فنا کر دے اور سب سے بڑا بخشنے والا بھی ہے. اگر تو نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، گناہ کیا ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تیرے گناہ معاف کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے خلقکم من نفس واحدۃ، پہلے آسمان و زمین کی بات تھی، اب اللہ تمہارے انفس کی بات کریں کہ تم کو ایک نفس سے پیدا فرمایا. کیا مانا؟ حضرت آدم صرف ایک ہے نا، بی بی حوا کو بھی تو آدم سے پیدا کیا، پھر جوڑے بنا دیے، پھر جوڑوں سے پیدا کرتے گئے. تو اب دیکھیں آگے کتنی جنس بدل رہی ہے، آگے کتنے اشکال پیدا ہو رہے ہیں. افریقہ میں جائیں سب کالے ہیں، یورپ میں جائیں سب گورے ہیں، بعض علاقوں میں جائیں سب متوسط ہیں، گندم گون ہیں. اچھا بعض علاقوں میں جائیں سب چھوٹے قد کے ہیں، بعض علاقوں میں جائیں سب بڑے قد کے ہیں، بعض علاقوں میں جائیں چپٹی ناک والے ہیں، بعض علاقوں میں جائیں کھڑی ناک والے ہیں. ہے تو ایک ہی ماں باپ، پانی بھی ایک ہے، لیکن کتنی انواع و اشکال ہیں جو وہ پیدا کر رہے ہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو زمین کا اثر ہوتا ہے، پانی کا اثر ہوتا ہے، بعض جگہ کے پانی اچھے ہیں، زمین اچھی ہے، خوراک اچھی ہے، اس لیے ہوتا ہے. تو چلو اگر یہی بات بھی ہم مانتے ہیں، زمین کو کس نے پیدا کیا، اس خوراک کو کس نے پیدا کیا، پھر بھی تو مانو گے نا کہ اللہ نے کیا. تو سیدھی پہلے دفعہ مان لو گے سب کچھ اللہ نے کیا ہے. تو لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے آپ کہنا جی میں پیاس سے مر رہا تھا، پانی نے بچا لیا. چلو پانی کو کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے بچا لیا؟ اللہ نہ چاہتے تو پانی پہنچتا ہی نہ تم پر. اللہ نہ چاہتے پانی پہنچ جاتا، تم پی ہی نہ سکتے، منہ بند ہو جاتا. اس لیے مسلمان درمیان میں نہیں اٹکتا ہو، سیدھا اللہ پر ایمان لاتا ہے. فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، بیوی حوا. وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. اچھا وأنزل لكم، اور اتارا ہم نے تمہارے لیے، اتارا ہم نے تمہارے لیے مویشی، 8 قسم کے مویشی. یہ جانور جو ہیں 8 قسم کے ہم نے پیدا. اچھا اتارا آسمان سے تو نہیں اترے، کیسے آ گیا اتارا؟ وہ جانور تو زمین میں پیدا ہوتے ہیں نا، آسمان سے تھوڑے اترتے ہیں. لفظ ہے انزلہ، تو اس کے یاد رکھیں 2 جواب ہیں. بعض علماء کہتے ہیں لفظ انزلہ ہے مانے خلقہ، یعنی ان کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے. جیسے فرمایا وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو اتارا. ہم نے لوہا تھوڑا اتارا ہے، وہ زمین میں پیدا ہوا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کبھی لفظ انزلہ بے معنی خلقہ، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں یہ انزلہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ ہر چیز جو پیدا ہوئی وہ پانی سے ہوئی ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جانور کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، اور پانی تو آسمانوں سے اترا ہے. تو اس لیے ان کو بھی کہہ دیا کہ ہم نے آسمانوں سے اتارا ہے. واللہ اعلم. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد. محمد مطیع الرحمان طالب العلم تھے، ہمارے پاس پڑھتے تھے. تو وہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے. اور جو زندہ ہیں دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے.
ایک آدمی کی ساس جو ہے اس کے والد کے ساتھ، تمہارے والد سے تو کوئی رشتہ نہیں نا اس کا، محرم کے ساتھ ہے، تمہاری ساس ہے، تمہارے والد کی کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتی بھئی۔ کوئی آدمی کہیں شادی کر لیتا ہے، اس کی تو ساس ہوگی، تمہارے والد کی وہ کیا لگتی؟ کچھ نہیں لگتی ہے، اس کی محرم تو نہیں بنتی۔ حج کے لیے محرم کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں اور رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا، ان کا حج مفرد ہوگا، ان کے لیے حج کی کوئی بکری نہیں۔ اگر حج کے رمضان کے بعد شوال میں یا ذی القعدہ میں عمرہ کیا پھر حج کیا تو ایک بکری دینی ہوگی۔ اگر ہمارے رشتہ دار شیعہ ہیں ان سے قطع تعلق کریں، دلی محبت نہ رکھیں، ملیں جلیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، دکھ سکھ میں شریک ہوں، تبھی تو نصیحت کریں گے۔ اگر آپ کٹ جائیں گے تو نصیحت کون کرے گا؟ اگر سوتیلی ہماری ماں ہے اس کا کوئی پردہ نہیں، وہ تمہارے باپ کی بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، ماں سے پردہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت ہے وہ غیر محرم لوگوں سے پردہ کرنا چاہتی ہے، شوہر اس کا منع کرتا ہے، تو پھر اللہ ایسے شوہر کو ہدایت دے اور کیا کہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو حیا ہے لیکن شوہر فارغ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آدمی کو نظر لگ جائے تو علاج یہ ہے کہ آیت الکرسی ہے، آخری صورتیں ہیں قل هو اللہ احد، قل رب الفلق، قل رب الناس، اسی طرح سورۃ نون کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آیت پڑھتا رہے، تین چار دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرے، اللہ شفا دیں گے۔ میں نے ایک پلاٹ لیا تھا مکان بنانے کے لیے، زیادہ قیمت ملی، بیچ دیا، زکوٰۃ ادا کریں۔ مکان تو تم نے نہیں بنایا نا، اب اللہ سے تو فراڈ نہ کرو نا، بیچ دیا، پیسے تمہارے پاس ہے، زکوٰۃ تو سیدھی بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے سونا جو ہے وہ اپنے بچیوں میں تقسیم کر دیا ہے صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، تو اللہ نیت تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتے ہیں، پھر پکڑیں گے، لیکن واقعتاً تقسیم کر دیا ہے تو زکوٰۃ کوئی نہیں۔ استعمال کرنے والا سونا جو ہے زیور وغیرہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو پہنتی ہے عورت اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو بیچنے کے لیے ہے، کاروبار کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر داڑھی کا خط بنائے وہ ٹھیک ہے، وصیت نامہ لکھنا بالکل حضور کا حکم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے کہ آدمی پر 3 دن نہ گزرے کہ وصیت لکھی ہوئی سرانے کے نیچے موجود، مانے محفوظ ہو، یہ ضروری نہیں کہ سرانے کے نیچے ہی رکھے۔ کیوں؟ دیکھو نا جی، موت اچانک آ جاتی ہے، کیا پتہ آپ نے کس کس کا قرضہ دینا ہے، کیا پتہ آپ نے کس کس سے قرضہ لینا ہے، کیا پتہ آپ کے ذمے حقوق الناس ہیں، تو لکھ کے رکھ لیں۔ اور شریعت کے مطابق اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں جائیداد کی تقسیم بھی لکھ کے رکھ دیں، فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ زمین ہم نے لی ہے کھیتی باڑی پر، اس پر بھی زکوٰۃ، جو آمدنی ہوگی زکوٰۃ ہے، فصل ہوگا تو عشر ہے۔ میری بیوی نے اپنی بہن سے بچہ لیا تھا، وہ ہمارا بھانجا ہے، تو ٹھیک ہے، بھانجا ہے تو یعنی آپ کی بہن کا بیٹا ہے، بھانجا یا اس کے پردہ ضروری نہیں ہوتا۔ جو لوگ زندہ ہیں آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں گے یا اللہ ان کو ثواب دے دو، طواف اپنے لیے کرو۔
جب تم نے کر لیا اب اللہ ثواب تو دے گا نا. اب دعا کر لیں اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے دے. جیسے مزدوری کر لی آپ نے کہا فلاں بندہ آئے تو میری مزدوری کے پیسے دے دینا. ہم نے رمضان المبارک کے بعد عمرہ کیا ہے اور اب ہم پاکستان جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں, کوئی دم کیوں ہو تم پر, کس بات کی دم؟ تم نے عمرہ کر لیا جا رہے, السلام علیکم, کوئی دم نہیں. وہ تو تب ہے کہ عمرہ بھی کرے اور اسی سال حج بھی کرے, پھر ایک بکری رکھنی ہوگی. لیکن وہ تو حج کر ہی نہیں رہا نا, عمرہ کیا اور جا چلا گیا. اچھا عمرہ کیا مکے میں ہے لیکن حج نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہیں رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, بعد میں عمرہ کرتے ہیں, حج نہیں کرتے, مکے میں بیٹھے رہتے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے نا. یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ہر سال کرے, یہ نفلی عبادت ہے. ہاں اگر اللہ توفیق دیتے ہیں ہر سال کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ثواب ہے, اجر ہے. اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. زندگی میں اللہ نے حج ایک دفعہ فرض کیا. ایک موٹی بات یاد رکھیں, جس نے رمضان کے بعد عمرہ کیا ایک بکری دے گا, جس نے نہیں کیا اس پر کوئی بکری نہیں. حج مفرد ہے, بکری واجب نہیں, خوشی سے دینا چاہے 100 دے دے, یعنی اس پر شریعت میں واجب نہیں ہے. لیکن کوئی دینا چاہو کہ نہیں میں تو بکری رکھوں گا, رکھ لے, ایک کے بجائے 2 رکھ لے, 10 رکھ لے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم.